دوستوں، یہ جو سلسلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر میں اگر خدا ہے تو دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں، پچھلے سارے ویڈیو سے امید ہے کہ آپ کو سارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ اس دنیا میں یقیناً خدا ہے اور اس دنیا میں یقیناً خدا کی طرف سے پریشانیاں نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت تو آزمائش ہو ہی جاتی ہیں، لیکن عموماً پریشانیاں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئی۔ اس کو میں نے سائنس سے بھی سمجھا دیا، لاجک سے بھی سمجھا دیا، ریلیجن سے بھی سمجھا دیا، انسانی سائیکولوجی سے بھی سمجھا دیا۔ لیکن اب میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو شیطان کا کانسیپٹ بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں، تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا شیطان کا کانسیپٹ۔ دوستوں، شیطان الگ الگ ناموں سے یہ بھی دنیا کے سارے مذہب کے اندر میں موجود ہے۔ جب آپ اتنی ساری باتوں کو، مذہب کے اتنی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ سائنٹیفک لحاظ سے، ہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس تو یہ کہتا ہے کہ انسان کے 13 سال کے عمر تک جو بھی ہم اس کے ذہن میں ڈالیں گے، اچھا بننا ہوگا، برا بننا ہوگا، وہ اسی ذہن کے اندر میں ڈالے گئے ایجوکیشن میٹیریل کے وجہ سے بنے گا۔ اس کی پرسنالٹی ویسے ہی ڈیولپ ہو جائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر ان کو جو میسج ہم ڈالیں گے، جیسا بنانا چاہیں گے، جیسا وہ اس کا لانگ ٹرم میموری ڈیولپ ہوگا، ویسا بنے گا۔ اب سوال ہے کہ یہ سب کیوں ہے، یہ دنیا کیوں ہے؟ ہاں، ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ آخر انسان کا ذہن ایسا کیوں ہے، 13 سال کی عمر تک اس کے اندر میں تربیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ شیطان کا کانسیپٹ ہی نہیں، اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں انسان آزمائش کے لیے آیا ہے، امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو امتحان کی جگہ اور باقی باتیں تو ہم کر لیں گے، لیکن شیطان کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کمفرٹ زون، حسد، جلن، برائی، پلیجر، سکون کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پورا زور لگاتا ہے کہ انسان اس کے اندر میں جاتا رہے۔ تو اسی لیے قدرت نے ہمیں تربیت کرنے کے لیے بتایا ہے کہ اگر انسان کو، اپنے اولاد کو، اپنے معاشرے کو تربیت نہیں کرے گا تو اس معاشرے میں جو لوگ برے بنیں گے وہ بھی قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑیں گے کہ تیرے پاس علم تھا اور تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یا تو نے علم کیوں نہیں سیکھا۔ تو قدرتی طور پر جن لوگوں کو علم ملا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ سارے علم کو ایمانداری سے پہنچائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان جو سب سے بڑا حربہ اپناتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بس عبادات اور آخری کے صبر پہ لگا دیتا ہے۔ دنیا میں پھر جو انسان معاشرے کے خرابی کے وجہ سے جو اس کے اندر میں تکلیفیں ہوں گی، جو وہ مصیبتوں کو جھیلے گا، جو وہ پریشانیوں کو جھیلے گا، اس کا ذمہ دار وہ سب لوگ ہوں گے جس کے پاس علم آیا اور اس نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جنہوں نے مذہب کو سمجھا اور مذہب کے اصل بنیادی 2 باتوں کو بھلا دی۔ تو دوستوں، اس دنیا کے اندر میں تو دوستوں آپ نے جانا کہ اس دنیا میں خوشحالی کے لیے صرف اور صرف معاشرہ انسانیت کا ہونا چاہیے، معاشرہ انسانیت کا ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، اب اس دنیا میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ، سب سے پاورفل انسٹیٹیوٹ کون ہونا چاہیے؟ ناسا ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟
یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے یا خطرناک ہتھیار بنانے کے ادارے ہونا چاہیے یا فوجیوں کے ادارے ہونا چاہیے یا ڈیفنس کے ادارے ہونا چاہیے؟ دوستوں، اس دنیا کا سب سے بڑا ادارہ جو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ انسان کو بہترین انسان بنانے والا ادارہ ہونا چاہیے۔ اگر اس دنیا کے اندر میں اچھا بچوں کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں، وہاں سائنس، میتھمیٹکس، بایولوجی، فلسفی یہ سب پڑھاتے ہیں، بچوں کا سب سے بڑا تعلیم، سب سے اہم تعلیم، سب سے ضروری تعلیم اسے بہترین انسان بنانے کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اس میں ہم کتنا پیچھے ہیں دوستو؟ آپ لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی ہیں، بچوں کو موبائل پہ ادھر ادھر چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کا معاشرہ ہے، آپ کے اولاد پوری دنیا کا معاشرہ ہے۔ جو ٹیچر ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ وہ کل ہے، وہ اس سماج کا کل ہے۔ آپ اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اسے اسکولی تعلیم نہ دے، اسکولی تعلیم دے، لیکن 50% تعلیم پریکٹیکل کے ساتھ اسے انسانیت کی تعلیم دیں، اسے بہترین انسان بنائیں، اسے بہترین انسان بنائیں۔ دیکھیے دوستو، بزنس کیا کرتا ہے؟ بزنس کی تعلیم انسان کو دوسرے انسان سے لڑاتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس یہ کاروبار ہے تو تم اس کے کاروبار کو کیسے خراب کرو گے؟ وہاں جو 100-200 بندے لگے ہوئے ہیں اس کی روزی روٹی کو خراب کر کے تم اپنا پروڈکٹ کیسے بیچو گے؟ یہی ہے نا۔ اور اس سب میں کیا ہے، دنیا اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ اب کسی کو منافع نہیں ہے۔ ایک کمپنی اپنے کار کے اندر میں یہ چیز ڈالتا ہے تو دوسری ساری کمپنی وہ ڈال دیتا ہے۔ ایک پروڈکٹ میں یہ خوبی ڈالا جاتا ہے، کوئی ایک پروڈکٹ بناتے ہیں تو ویسے بنانے والے ہزاروں کمپنی نکل آتے ہیں۔ دنیا کے اندر میں لوگ بس بھاگ رہے ہیں، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، منافع نہیں ہے۔ لوگ اس کے وجہ سے سودی نظام کے اندر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آج نہ غریب خوش، نہ امیر خوش، نہ بادشاہ خوش، نہ وزیر خوش، نہ بزنس مین خوش، کوئی خوش نہیں۔ آج کے دور میں اگر ضرورت ہے تو بچپن سے ہر اسکول میں دنیا کے اندر میں صرف اور صرف انسانیت کی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ کھولا جائے۔ اب میں نے اپنے ویڈیو کے اندر میں آپ کے سارے سوالات کا جواب میں نے دے دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی مذہبی باتوں کو لے کر کے اگر لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے تو دوستو تم بھی خوش نہیں رہو گے نا۔ تم نہ خوش ہو اور نہ خوش رہو گے، نہ دوسروں کو خوش رہنے دو گے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے ملک کو کس طرح سے خوشحالی کی طرف لے کر کے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ کسی ایک مذہب کے لوگوں کو کوئی تنگ کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی ایک قوم کو دنیا کا کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے۔ کہیں کوئی میجورٹی میں ہے تو کہیں کوئی مائنورٹی میں ہے۔ تو دوستو آؤ مل کر اس پوری دنیا کے اندر میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ انسانیت کا کھولتے ہیں۔ بس دوستو، اب اس سے زیادہ میں آپ لوگ کو کیا سمجھا سکتا ہوں۔ امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گا اور آپ اپنے سوال کے ذریعے ہمیں اصلاح کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔